آگے جو تیسری آئین میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان دو روشنیوں کے بعد یہ دو بھی ہوں تو کام نہیں بنتا جب عمل کی آئین شامل نہیں ہوتی۔ عمل کی آئین، اگر علم تو بڑا ہے، نالج تو بڑا ہے، معلومات تو بڑی ہیں، لیکن ان معلومات کو معمولات انسان نہیں بناتا تو اس کی مثال قرآن حکیم کے اندر بہت بری مثال، اللہ نے خود کہا بڑی بری مثال ہے سورہ جمعہ کے اندر اہل کتاب کے حوالے سے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کو جن کو تورات دی گئی، علم دیا گیا، انہوں نے علم ایسے ہی اٹھایا ہوا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، گدھا اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے پشت کے اوپر کیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے ایک بوجھ ہے لے کے جا رہا ہے۔ انسان میں اور گدھے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان اس علم کی روشنی کو اپنے دل میں اتار دیتا، اپنے دماغ میں اتار دیتا۔ ہمارا علم سارے کا سارا تو اول تو کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، اب کمپیوٹر کے اندر آ گیا۔ دل و دماغ میں علم کی وہ روشنی اب باقی نہیں رہی۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، جب عقل کے لحاظ سے ہم معذور ہو گئے، اتنے معذور کہ صبح کا ناشتہ بعض دفعہ لوگوں کو دوپہر کے وقت یاد نہیں ہوتا۔ نسیان کی بیماری اتنی ہے، پہلے بوڑھوں کو ہوتی تھی، اب جوانوں کو بھی ہے۔ نماز کے اندر لوگ 10 دفعہ بھول جاتے ہیں، رکھتے بھول جاتے ہیں، اتنی عقلی صلاحیت کم ہو گئی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب ایک انسان ایک کتاب کو یوں دیکھتا تھا تو ایسے اس کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر چھپ جاتی تھی، اس کو علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے تھے، چھپ جاتی تھی، پرنٹ ہو جاتی تھی۔ علم کی وہ روشنی کے جس روشنی کے بارے میں اللہ کے حبیب نے یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں حاصل کرنے والے کے لیے۔ اے اللہ اس آدمی کے اوپر رحمت کی بارش فرما جو آدمی علم کی 2 آیتیں یا 2 باتیں خود سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے اور ان کو منتقل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی دعا۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا دیکھیے، اللہم ارحم خلفائی۔ جب اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا کہ اللہ میرے خلفاء پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، تو صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے حبیب آپ کے خلفاء کون؟ فرمایا جو میری زبان سے نکلی ہوئی حدیث کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور آگے سکھائیں گے۔ تیسری دعا، نظر اللہ عبدن، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، تر و تازہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی دعا کا اثر آج بھی دیکھنا ہو تو حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث کے چہرے کو دیکھا کریں۔ ہم نے تو دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا، بڑے ایک گلدستہ دیکھا تھا، ایک گلدستہ دیکھا تھا۔ مولانا موسیٰ خان صاحب کے چہرے کی طرف نظر یوں اٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جلال اور جمال دونوں اکٹھا ہو کے ان کے چہرے کے اوپر آ گیا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا صوفی سرور صاحب، مولانا مالک کانزوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی وہ چمک اور وہ دمک کہ ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے انسان دیکھ لے تو سامنے رکھی ہوئی کتاب کو بھول جاتا تھا، بس دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے۔ حدیث پڑھانے والے آدمی کے چہرے کے اوپر جو نور کی بارش ہوتی ہے وہ قابل بیان ہی نہیں، لفظوں میں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ایک پنڈت نے نہیں کہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری کے چہرے کو دیکھا، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہندو پنڈت نے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کے اوپر اسلام برستا بھی ہے، چمکتا بھی ہے، دمکتا بھی ہے۔ ہندو پنڈت کہہ رہے، حدیث کا علم، اللہ کے دین کا علم، حضور کی دعائیں ساتھ ساتھ۔ تیسری آئین عمل کی آئین ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور چوتھی آئین عمل کے ساتھ ساتھ جس ذات نے یہ علوم نازل فرمائے ہیں مجھے اور آپ دیے ہیں، اس ذات کی معرفت بھی تو ضروری ہے نا، پہچان بھی تو ضروری ہے۔ علم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان خود کو بھی پہچانے، خدا کو بھی پہچانے، خود کو بھی پہچانے، خدا کو بھی پہچانے۔ علم کا آئینہ وہ آئینہ ہے جیسے سامنے رکھ کر آئینہ شیشہ انسان کھڑا ہوگا تو اس کو اس آئینے میں خدا بھی نظر آئے گا، یعنی خدا کی تجلیات و انوارات و برکات و قدرت بھی نظر آئے گی، اپنا وجود بھی نظر آئے گا، میں کتنا پستیوں کی انتہا پر ہوں، میرا خدا کتنی بلندیوں کی انتہا پر ہے۔ اسی لیے تو میں سجدہ کر کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ انسان عاقل بھی ہو، عالم بھی ہو، دوسری آئین، عامل بھی ہو، تیسری آئین، عارف بھی ہو، جاننے والا، پہچاننے والا، معرفت والا، اللہ کی شناسائی والا۔ اور پانچویں آئین، یہ ساری آئینیں جب ساتھ چلتی ہیں تو پھر اگر یہ ساری آئین موجود ہوں تو ایک آئین کا اضافہ اور ہوتا ہے جو انسان کو ایک لمحے کے اندر زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، وہ عشق و محبت کی آئین ہے۔ عشق کی آئین، محبت کی آئین، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے دین کی محبت،
اللہ کی چاہت کی محبت، اللہ کے نظام کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت اور ہمدردی، یہ عشق کی عین۔ اس لیے تو علماء نے کہا کہ شیطان کے اندر یہ 4 عینیں موجود تھیں، عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عمل بھی بڑا کیا ہے، بڑے سجدے کیے ہیں، بڑی عبادت کی ہے، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کی ذات کو پہچانتا بھی تھا، لیکن عشق و محبت نہیں تھی۔ اگر عشق و محبت ہوتی، یہ عین ہوتی نا، جو ہی اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، تو آگے سے بات کرنے کے بجائے بالکل اس طرح کرتا کہ جس طرح فرشتوں نے کیا ہے۔ فرشتوں کو پتہ تھا حکم اللہ کا ہے، ہماری منطق اس میں نہیں چلے گی، ہمارا فلسفہ اس میں نہیں چلے گا، ہماری دلیلیں اس میں نہیں چلے گی۔ اسجدوا لآدم، کروڑوں خربوں فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے، لیکن اس کے اندر چونکہ محبت اور عشق کا وہ ملکہ نہیں تھا، یہ کھڑا رہا اور مقابلہ بازی شروع کر دی۔ عشق کی عین بھی بڑی ضروری ہے۔ جب 5 عین جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر 6ٹھی عین وجود میں آتی ہے، اس کی بڑی ضرورت۔ وہ کون سی عین ہے؟ وہ ہے عروج۔ عروج، اگر ان 5 عین کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو پھر امامت میرے پاس ہوگی، آپ کے پاس ہوگی، قیادت آپ کے پاس ہوگی، سیادت آپ کے پاس ہوگی، رہبری آپ کے پاس ہوگی، رہنما آپ بنیں گے، مقتدا آپ بنیں گے، پیشوا آپ بنیں گے، آپ آگے چلیں گے، کوئی مشرق ہو یا مغرب ہو وہ آپ کے پیچھے چلے گا، امت آگے چلے گی، سب اس کی اقتدا کریں گے۔ اس کی مثال قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے پیش کی ہے کہ مسلمان آگے چلتا تھا، سب اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ پیشوا ہوتا تھا، سب اس کے مقتدی ہوتے تھے۔ یہ 6ٹھی عین عروج، جس کو آپ معراج کہتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی امت کو ان کے صدقے میں یہ عروج اس لیے ملے گا کہ عقل و شعور، عقل سلیم ہو، علم بھی وہ جو نفع دینے والا علم۔ اب دیکھیے دعا کی قبولیت میں سب سے اہم ترین موقعوں میں سے ایک موقع کون سا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان زمزم کے قطرے پیتا ہے نا، تو کہتے ہیں زمزم پی کے جب بھی کوئی انسان کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی؟ تینوں چیزوں میں سب سے پہلا کیا لفظ ہے؟ اللہم انی اسألک علما 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 نافعا، اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا کر، نفع دینے والا علم عطا کر۔ اولین و آخرین کا علم حضور کے سینے میں ڈالنے کے باوجود، دل و دماغ میں اتارنے کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں نہیں محبوب، ابھی تک نہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ پیغمبر اور دعا کریں میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر، میرے اس سے کیا ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت محسوس نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالی ہمیں عاقل بھی بنائے، عالم بھی بنائے، عامل بھی بنائے، عارف بھی بنائے، عاشق بھی بنائے، اور یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کو عروج نصیب فرمائے، بلندی نصیب فرمائے، ہماری پستیوں کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔